آپ چناؤ جیت جاتے ہیں اور سال 2015 میں آپ کے اوپر ودھان سبھا میں بھاجپا ودھائک حملہ کرتے ہیں، آپ پر اسالٹ کرتے ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایم ایل اے گیسٹ ہاؤس میں، ایم ایل اے ہاسٹل میں بیف پارٹی آیوجت کرتے ہیں، اور آپ یہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش میں چل رہی لنچنگ اور موب اٹیکس کے خلاف آپ کا پروٹیسٹ ہے۔ کیا سچائی ہے اس کہانی کی؟ آپ نے آدھی کہانی بتائی جو آپ نے سنی ہے، بتائیے پوری سر۔ کیا بتاؤں، 2:30 بج گئے رات کے، نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ مجھے بھی سر، لیکن تھوڑی بات کر لیتے تو ہوا یوں تھا کہ اگر آپ کو پتا ہوگا مہاراجا کے سمے میں ہیں۔ قانون بنا تھا کہ یہاں پر کوئی کاؤ سلاٹر نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن تھی مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ۔ آئی ایم ٹاکنگ اپ ایٹ لیٹرز 1873 اور 74 کی رنبیر پینل کوڈ میں، لیکن مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ تھی، لوگ آرام سے کھاتے تھے بیف جس کو کھانا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب 100 سال بعد جب مفتی صاحب کی سرکار آتی ہے تو بی جے پی پہلی بار پاور میں آتی ہے، وہ ایک سرکولر نکالتے ہیں کہ کوئی بھی بیف دکانوں پر بنا بیچے، جو بھی بیچے گا تو اس پر کارروائی ہوگی۔ تو ایس ایچ او نے سرکولر کو امپلیمنٹ کیا۔ اب کہیں جگہ پر سیدھا اب بیف کے ساتھ مٹن تک بھی بند ہونے لگا، سب کچھ بند ہونے لگا۔ تو یہ رائٹ ٹو ایٹ کا پورا النگن تھا۔ تو ہم نے اس پر آواز اٹھائی، بات سنی نہیں گئی۔ پھر اچانک ایک دن 2-3 دن بعد اسمبلی کا سیشن کال کیا اسپیکر نے۔ اسمبلی میں میں نے سوچا کہ یار سیشن تو لگا ہے، لیٹ می فائل اے بل کہ لیٹ دا بی بی ریووکڈ۔ تو میں نے اسی وقت میں اسمبلی میں گیا، بل لائی، تو میں نے کہا کہ یہ بل ہے۔ اب بل میں ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بائی ڈرافٹ لاٹس آتی ہے، اگر زیادہ ہو، یا اسپیکر یہ کہتا ہے فرسٹ کم فرسٹ گو کے بیس پر۔ تو میرا وہ بل اس سیزن کا سیشن کا فرسٹ بل تھا، نہیں سوری، ہاں فرسٹ بل تھا۔ تو قاعدے کے حساب سے جب اسمبلی پہ بلز پر ڈیبیٹ ہونی تھی تو سب سے پہلا آپ کا بل اٹھا۔ نمبر 1 بل۔ انٹرسٹنگ ہے، سننا آپ اور دیش کو بتا دینا۔ جی سر۔ تو وہ پہلا بل تھا۔ اب جب بلیں اٹھی تو کمندر گپتا جی اسپیکر تھے، انہوں نے اس کو سیریل نمبر 18 پر رکھا تھا۔ تو میں نے شور کیا، میں نے کہا یہ کیا لوٹ ہے۔ اب ان کا ایشو تھا کیا، اگر بی جے پی اس بل کی سپورٹ کرتی تو بیف کا بین اٹھ جاتا، نمبر ہمارے پاس تھے، این سی بھی سپورٹ کرتی۔ مطلب میں نے میں نے سنگل ہینڈلی کئی بار سرکار کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے، اور لاجیکلی جس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک ان میں یہ ہے، سرکار بی جے پی اور مفتی کی، اس کی مفتی کی تھی، نارس پور سبر پور کی تھی۔ تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا بل بیف پر پابندی کیوں، مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے، رائٹ ٹو ایٹ ہے۔ اب بی جے پی تو ان کے لیے وہ یہ تتھاکتھت دھارمک مدعا تھا، بیف کو ہی نہ کھائے۔ اینی وے، جب بل کا دن تھا اسمبلی میں، تو ہونا کیا تھا، این سی بل کی سپورٹ کرتی، اپوزیشن میں تھے، پی ڈی پی کو بھی سپورٹ کرنا تھا، کیونکہ کشمیر میں اگر کوئی یہ سنتا کہ یہ بیف پر بین کے اٹھانے کے خلاف ہے تو لوگ ان کے گھر چلاتے۔ اب اگر وہ خلاف ووٹ دیتے، بی جے پی سرکار میں رکھ کرتی، تو میری یہ بل ان کے گلے میں اٹک گئی۔ انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا دلی سے بات کر کے کہ بل کو سیریل نمبر 18 پر لیں گے۔ ان کو آنا سوچنا یہاں ڈیموکریسی کی بھی تھی نہیں جے اینڈ کے میں۔ تو سیریل نمبر 18 پر آنے کے بعد میں چلایا، میں نے کہا اسپیکر صاحب یہ کیسے؟ اس نے میری بات سنی نہیں۔ میں ایز یوزول پیسفل پروٹیسٹ کے لیے ویل میں بیٹھا اسمبلی کے، ٹھیک ہے، 3-4 گھنٹے ہوا کچھ نہیں۔ تو مجھے تسلی ہو گئی، اسے جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر اینڈ پر میں نے کہا کہ میں آیا اینڈ پر اپنی سیٹ پر، کہا میں آپ کو بولنے دوں گا اپنی سیٹ پر جاؤ۔ میں نے کچھ باتیں بتائی، 1-2 باتیں میں نے کہا ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، وہ یہ۔ تو مجھے ایمانداری سے کہتا ہوں، جی ایم سروری آزاد صاحب کے ساتھ، اس نے مجھے اپنا موبائل دکھا، کہا کیوں ان کے آپ پاؤں پڑھ رہے ہو؟ دم ہے تو آج کیرلا میں راجناتھ سنگھ ہے، لیکن وہ 1000 یا 2000 لوگوں کی بھی پارٹی تھی، ناگالینڈ میں بھی تھی، کسی اور چیز کو، وہ کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے۔ تو میں اسے تھوڑا انکوریج ہو گیا، میں باہر نکلا، میں نے اپنے پی اے کو کہا یار ہم بھی کیوں نہ کریں۔
میں تب ایم ایل اے ہوٹل میں نہیں رہتا تھا, سیلاب آئی تھی اور جو میرا گھر تھا اپنا اس میں سیلاب آیا تھا. پھر میں نے ایم ایل اے ہوٹل میں کمرے 2 لیے تھے, ہر لا میکر کو ملے تھے, چھوٹے ہی کمرے تھے وہ. تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر کریں گے, 5-10 بندے. یہ آدمی بھی اس میں تھا, یہ اس میں بھی تھا. اچھا, آپ کہیں تو میں جگہ دوں گا. نہیں آرام طاہر. کر. تو ہاں طاہر صاحب, ارے نہیں کوئی آرام بات کر نہیں. دیجیے ان کو, تو زبردستی جگا رہے ہیں. یہ بھی تھے, نہیں تنویر وہ بھی تھے. ارے ٹھیک تھے نا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک چھوٹی سی بی پارٹی اپنے کمرے میں 4-5 لوگ کا جو بھی گیٹ ٹوگیدر ہے. لیکن وہ کمرے 10x10 کے تھے, وہ کمرہ چھوٹا پڑا. اچھا بیف ہم نے کہاں سے لایا؟ اچھی بات ہے کہ 2 وٹنس یہیں ہیں, ونڈرفل, سم تھنگ بگ فار می, دو I don't need certificate from anyone, but you have a right to know the answer, people have the right to know. تو یہاں تک بات ہوئی کہ اسمبلی کے جو اسپیکر, یہ سیکرٹری تھے ہاسٹل کے, وہ مطلب انہیں کے کنٹرول میں تھا. میں نے ان سے پہلے پوچھ لیا کہ میں یہاں بیف پارٹی کرنا چاہتا ہوں, ہی از دا وٹنس, ہی از آلسو دا وٹنس. اس نے کہا کر لو, ہمیں کیا پریشانی ہے, آپ اپنے کمرے میں کر رہے ہو. تو میں نے لگا یار بی جے پی کی سرکار ہے, یہ مجھے کیسے کہہ رہا ہے. اس نے یوں ہی کہہ دیا بیچارے نے, آؤٹ آف سنسیئرٹی, انوسنس, جبکہ پاپ تو نہیں تھا. تو میں نے کچھ تھوڑا سا بیف کسی دوست کے یہاں پکوایا. اب جب 6 بجے ہم نے پارٹی دیکھی, تو 6 بجے میں نے 8-10 بندوں کو بتایا. میں نے سوچا میرا مقصد اتنا تھا کہ میں سرکار کو یہ بتا دوں کہ ہمیں کب کیا کھانا ہے, اس کے لیے میں آپ کے قانون کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ ایٹ از سپریم اینڈ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ اٹ. تو انہوں نے چال چلی, انہوں نے بلی سبٹاج کیا. اس کے ورودھ میں نے بی پارٹی کا نام بھی نہیں دیا تھا, بس دعوت تھی, کوئی دعوت ہی نہیں, پارٹی چلی, پارٹی کے میں گیٹ ٹوگیدر کہوں گا. چلیے. تو اپنے جو ہمارا کمرہ تھا اس کے سامنے لان تھا بڑا. اب کمرے میں جگہ تھوڑی کم پڑ گئی. اب کمرے کے سیدھے, بالکل اپنے کمرے کے سیدھے میں لان ہے. لان میں یہاں دکاندار کی پٹری بھی ہوتی ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ دکان ہوتا ہے, اس کے آگے کی پٹری پر وہ اپنے باپ کی جاگیر مانتا ہے. تو میرا اتنا پوائنٹ تھا کہ میں بی جے پی اور پی ڈی پی کو یہ پیغام دوں کہ ہمیں کیا کھانا ہے تو اس کے ٹھیکیدار مت بنو. لوگوں میں آپریشن تھا, ڈر تھا, خوف تھا. تو میں نے کوئی 5 بجے میڈیا والوں کو کنوے کیا, ایک ایونٹ ہے, ہمیں گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں جس میں کچھ سرپرائزنگ ہوگا. اچھا. تو ادھر سے یہ تنویر صاحب مجھے آج بھی تھے, اسی نے گاڑی میں لایا ماروتی میں, میرے کسی دوست کے پکا کر. اب جب مجھے پتا تھا جیسے ہی ہم یہ نیوز ڈالیں گے تو کنٹروورسی ہوگی, اور میں مفتی کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا. راجنیتی ہی ہے اور لوگوں کے رائٹس کے لیے تھا, کوئی ایکسپلائٹیشن تھا نہیں. تو میں نے میڈیا کو کنوے کیا کہ یہاں آ جائے. اب میڈیا, مجھے یہ پتا تھا کہ میڈیا کے لوگ پولیس کے جاسوس بھی ان میں ہوتے ہیں, یہ پولیس والوں کو بتائیں گے, پولیس والے پھٹافٹ آئیں گے, میڈیا والے بھی آئیں گے. جیسے ہی ہم بیف کھانا شروع کریں گے یہ اٹھا کے ہمیں ڈنڈے ماریں گے, وہ تھانے میں لے جائیں گے. کیونکہ مفتی کہہ رہا تھا, اس نے کہا بل لانے کی کیا ضرورت ہے, لوگ ویسے بھی کھاتے ہیں جو انہیں کھانا ہے. آئی وانٹ ٹو پروو ہم رانگ, اور آئی وانٹ ٹو میک دا لا اسٹرانگر سو دیٹ ایوری باڈی کوڈ ہیو اے فوڈ آف اے چوائس. تو مجھے اب خیال تھا اپنی جگہ, جیسے ہم بیف لائیں گے رکھیں گے, پولیس والے آئیں گے, اس پہ تھوڑا سا بوال ہوگا, وہ بیف لے جائیں گے, بیف پارٹی ہوگی نہیں. لیکن میں مفتی کو ایکسپوز کروں گا کہ دیکھ تیرا جھوٹ پکڑا گیا, لہذا بل لانی ہے. اب بھگوان جو کرتا ہے وہ ہمیں تصور میں نہیں ہوتا. پہلے ڈی ایس پی صاحب آ گئے, ایس ایچ او آیا, پھر ڈی ایس پی آ گئے. ہم نے ٹیبل سجا رکھا تھا, بیف آیا نہیں. 20 منٹ ہم 6 وہ آدمی آ گیا. تنویر صاحب میرا بہت ہی ٹرسٹ ودی کولیگ ہے, پورے دیش میں اس نے اپنا بہت زیادہ کام کیا ہے کسان ایجوٹیشن میں, کسانوں کے ساتھ باقی جگہوں پر. تو یہ گاڑی میں لینے گیا تھا ادھر. اب ڈی ایس پی صاحب آ گیا. میں نے سوچا مر گئے, وہ تو باہر سے ہی پہرا لگا کے یہ پکا کے لائے گا, ان کو پتا چلا ہوگا, اس کو وہاں سے گرفتار وہیں سے گرفتار کر لیں گے گیٹ سے. تو جیسے 6 بجے یہ گاڑی لے کر اندر آیا, صحیح ہے نا, جیسے ہی اندر آیا میں نے کہا کیا ہوا, کہا میں تو نہیں آیا ابھی. ہم نے کہا, میں نے کہا جیسے ہی ہم ٹیبل پہ رکھیں گے ایسے جو ڈنڈے اٹھا کے
ہم سب کی پٹائی کرے گا, ہوں, اس کی تو نوکری جائے گی. بی پارٹی کا رہا سالا, تو کیسے کر رہا ہے, اس کو ہی کہیں گے. ہوں, تو جیسے ہی ٹیبل سجا, کچھ نہیں ہو رہا ہے. میڈیا والے بھی آگے بڑے زبردست, 10-20-30 بندے. اب جیسے ہی بیف اس نے 3-4 پلیٹوں میں رکھا, تھوڑا سا تھا, ہوں, 1-2 kg بوائن انیمل کا تھا, گائے کا گوشت تھا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کام, میں سوچ رہا تھا اب جیسے ہی ہم کھانا شروع کریں گے, ڈی ایس پی صاحب اٹھا کے یہ پلیٹیں پھینک دے گا اور میڈیا میں آئے گا. اب وٹنس ہے وہ, ہوں, جیسے ہی بیف ہنڈریڈ لوگی ٹیبل سجا دیا پلیٹ ہے, تو ڈی ایس پی صاحب, نام میں بھول گیا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں ارے انجینئر صاحب آپ کا بہت بہت تھینک یو, ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا. اچھا ڈی ایس پی نے کہا یہ, ہاں, میں نے کہا کھا لیجیے, سارا ان کیمرہ ہے یہ. پہلا کبابہ جو تھا اس نے کھا لیا, اس کے بعد باقیوں نے کھایا. میں سمجھ گیا اب تو یہ گئے کام سے. ہوں, تو اس چیز کو لے کے پھر شام کو پہلے وہ بی جے پی کے ایم ایل ایز میڈ پیپل تھے, انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی ہاسٹل میں. ہوں, اور اگلے دن جب میں اسمبلی گیا ہوں, تو وہاں مجھ پر اٹیک ہوا, ہوں, اگر آپ کو یاد ہوگا. ہوں, تو بڑا ہنگامہ ہوا. تو لہذا ہم نے سرکار کو ایکسپوز کیا. ہوں, پھر اگلے دن بی جے پی کے ایم ایل اے نے میرے ساتھ جو کیا وہ آپ کو شاید پتا ہوگا, ہوں, مطلب پورا لہو لہان تھا میں. جی, تو پھر عمر عبداللہ نے اس دن کہا تھا, تب کچھ دن پہلے وہ دادری میں اخلاق کو مارا تھا. جی, تو عمر صاحب نے پھر کہا کہ آج جموں کشمیر اسلحے میں دادری 2 ریپیٹ ہوا. اور ادھمپور میں بھی کوئی کیس ہوا تھا. ہاں وہ میں اس پہ الگ آ رہا ہوں. آپ کو بہت ہی نالج آپ کی, آئی اپریشیٹ یو. ارے نہیں پلیز. نہیں ریئلی